يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حضرات محترم، میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے اور ختم نبوت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اور ختم نبوت پہ حقیقی ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ اور میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جو ابھی آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، میں مرزائیت، قادیانیت اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کے دعوے، اس کی عادتیں اور جو کچھ اس نے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بےہودہ قسم کی باتیں اپنی زبان سے نکالی ہیں، میں وہ ساری آپ حضرات کی خدمت میں وقت میں جتنی سما سکی وہ عرض کروں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بنیادی طور پہ میں پچھلے جمعے میں بھی میں نے عقیدے کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کی تھیں۔ ختم نبوت یہ ہے ہی سارا عقیدے کا معاملہ۔ آج بھی میں بنیادی طور پہ ایک دو باتیں عرض کروں گا، ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نام نہیں دیکھتا، اللہ کام دیکھتا ہے۔ نام نہیں دیکھتا اللہ، نام کتنا اونچا ہے، کتنا اچھا ہے، اللہ کام دیکھتا ہے کہ کام کیسا ہے۔ مرزائیت کے اندر یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ مرزائی اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، احمدی، اور احمد ان کے نزدیک احمدی وہ ہے جو غلام احمد قادیانی کا پیروکار ہو، معتقد ہو اور ان کا امتی ہو، وہ احمدی ہے۔ اب یہ نام دیکھنے میں بہت بڑا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس لیے کہ یہ نام اگر نیت صاف ہو، دوسری بات آ گئی، پہلے نام کی تھی اب نیت کی ہے، اگر نیت صاف ہو تو یہ
احمدی نام حقیقت میں کھرے اور سچے مسلمان کا نام ہے، کیونکہ غلام احمد قادیانی کے نام کے ساتھ احمدی لگا کر احمدی بننا یہ گمراہی ہے۔ احمد در حقیقت نام ہے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کوئی آدمی اگر اپنی نسبت اس نیت سے، اس نام کو کوئی اس نیت سے رکھے کہ ہم محمدی ہیں، ہم احمدی ہیں، اور اس سے مراد وہ احمد اور محمد سے مراد لے مدینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے اور پھر نبوت کا اعلان مکہ ہی میں فرمایا، اور 13 سال نبوت کی زندگی مکہ میں گزار کر پھر وہ مدینہ تشریف لے گئے، اور ان کا روضہ اقدس مدینہ کے اندر موجود ہے، مسجد نبوی کے کونے میں۔ تو اگر اس احمدی اور محمدی سے مراد ان کی طرف نسبت ہو تو اس جیسی نسبت دنیا میں کوئی اور نہیں۔ لیکن اگر یہی نام سے مراد غلام احمد قادیانی لیا جائے اور اپنے آپ کو احمدی کہلوایا جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ بڑا مرتد اور گمراہ کن عقیدہ کوئی اور نہیں۔ تو اس لیے نام سے بات نہیں بنتی، کام سے بات بنتی ہے۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر احمدی نیت ہے قادیانی کی طرف تو جہنمی ہونے میں شاکی نہیں ہے، اور اگر احمدی نسبت کر کے نیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ناموں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کئی لوگ نام بڑے خوبصورت رکھ لیتے ہیں، بہت پیارے نام رکھ لیتے ہیں، لیکن ان پیارے اور خوبصورت ناموں کے پیچھے گمراہیاں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ایک جال ہوتا ہے اور ان کے پیچھے ایک فریب ہوتا ہے۔ اس لیے مرزائیت اور قادیانیت انہوں نے نام تو اپنا احمدی رکھ لیا، لیکن در حقیقت میں وہ احمدی ہے نہیں، وہ گمراہ ٹولہ ہے یہ، اور یہ مرتد ہے اور ختم نبوت کے منکر ہیں، اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اس کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، قرآن کے بھی گستاخ ہیں، اور مجموعی لحاظ سے پورے اسلام کے لیے گستاخ اور منکر ہیں، جن کے کفر میں کوئی شک نہیں، صریح کافر ہیں یہ لوگ۔ تو اس لیے نام رکھنے سے آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کے بارے میں اس قدر الفاظ سخت استعمال کرتے ہیں۔ اول تو بات یہ ہے کہ میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی عزت اور احترام اور ادب کے لائق نہیں ہے، یہ کسی عزت احترام اور ادب کے لائق نہیں ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ مرزائی قادیانی کسی احترام اور عزت کے لائق نہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس لیے یہ کسی احترام کے لائق نہیں کہ جن کو اللہ کا احترام نہ ہو، جن کو نبی کا ادب نہ ہو، جن کو اسلام کی شرم نہ ہو، جن کو قرآن کا حیا نہ ہو، تو ایسا آدمی کیسے قابل احترام ہو سکتا ہے جس کو اللہ کا رسول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنت سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ کے رسول نے ان کو جو خط لکھا تھا اس میں کیا لکھا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا خط میں من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے الہ مسیلمہ الکذاب، مسیلمہ جھوٹے کی طرف۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو کذاب کہا، کاذب نہیں، جھوٹا، کذاب بہت زیادہ جھوٹا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین ختم نبوت کا کوئی احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا، ان کی کوئی عزت اور ان کے لیے کوئی ادب کا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا الہ مسیلمہ الکذاب، مسیلمہ پرلے درجے کے جھوٹے کی طرف میں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مرزائیت اور اسلام
اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس پوری کتاب میں جہاں کہیں بھی مرزا غلام احمد کا نام آئے گا تو میں اس کے لیے کوئی حضرت اور اس طرح کے صاحب اور اس طرح کے الفاظ جو ادب احترام اور مولانا اور اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں دوستانہ محبت کے اور شفقت کے الفاظ، ان میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کروں گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ادب اور احترام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کرنے کا ہمیں اشارہ دیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے جو خط میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں 3 باتیں عرض کروں گا تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1 خاندان، نمبر 2 عادتیں، اور نمبر 3 دعوے۔ عادتیں کیسی تھیں؟ عادتیں کیسی سے مراد یہ ہے کہ کردار کیسا تھا، اور دعوے اس کے کیا تھے۔ تو اس نے اسلام کو اتنا نقصان دیا، در حقیقت جب اس نے یعنی انگریز نے دیکھا سن 1858 میں کہ انگریز نے دیکھا کہ میرے خلاف جہاد کی تحریکیں کھڑی ہو رہی ہیں، سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی اور عرب و عجم کے علماء، اور اس قدر وہ لوگوں میں جہاد کی روح پھونک دیتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں مجمع اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے جہاد کی فضیلت، کفر کے خلاف لڑنے کا ثواب اور جہاد کے مناقب اور جہاد کا اجر بیان کرتے ہیں، شہادت کا مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا مجمع بیک زبان اعلان کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف لڑیں گے۔ تو انگریز کے خلاف یہ جہاد شروع ہوا۔ اب انگریز کے پاس طاقت بھی تھی، حکومت بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، پاور بھی تھی، سارا کچھ تھا، ملکی مثال پہ بھی وہ قابض تھا، اور دنیا کے کئی ایک ملک اس کے ساتھ تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں دنیا میں یہ جملہ مشہور تھا کہ سلطنت برطانیہ میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی اتنی لمبی چوڑی سلطنت ہے دنیا میں، برطانیہ کی لمبی چوڑی حکومت ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی سورج اگر دکھلائی دے رہا ہے تو وہاں پر اس کی برطانیہ کی حکومت ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب انہوں نے سوچا یہ مسجدوں سے اٹھنے والے اور یہ مولویوں کے نام پہ، جہاد کے نام پہ ہمارے ساتھ ٹکر لینے والے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ذرا پر جو پرواہ نہیں کرتا لڑائی کی، اس کو نہ ٹینک کا ڈر، نہ توپ کا ڈر، اور نہ اس کو اسلحہ کا خوف، نہ فوج کا کوئی ڈر، اور نہ اس کو ہماری طاقت اور نہ بموں اور ان چیزوں کا کوئی انہیں خوف ہے، تو کریں تو کیا کریں؟ پھر اس نے سکیم لڑائی کہ ایسا کرتے ہیں، دین کو بھی خراب کرتے ہیں اور جہاد کے بارے میں کسی کو کھڑا کرتے ہیں جو فتویٰ دے۔ میں اس پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن موضوع اسی طرف چلا گیا، تو اصل بات جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ رہ جائے گی کہ اس بات کو جانچنے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے انگریز نے خرچ کیا ہے۔ وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے یہ مسکین، یہ غریب اٹھتا ہے اور انگریز جیسی طاقت سے ٹکرا جاتا ہے؟ اس کے لیے علماء اور دانشور، اس کے لیے ماہرین، ان کو اکٹھا کیا، ان کو تنخواہیں دی، باقاعدہ محکمے بنائے، وہ سوچیں گے، وہ غور کریں گے، وہ جائزہ لیں گے، وہ پرکھیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پہ یہ کٹا پھٹا لٹا پٹا مسلمان انگریز جیسی طاقت سے ٹکرانے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ کون سی وجہ ہے؟ تو پھر ان کی تحقیق کے مطابق ہوا کہ یہ اپنے نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، یہ جنت جہنم کے تذکرے پڑھتے ہیں، یہ شہادت کے رتبے کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، کہ اللہ کی راہ میں کٹ جانے والے کے لیے احادیث میں بشارتیں پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اس جہاد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ وہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے ان کو پرواہ نہیں ہوتی سامنے طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے، فوج کتنی ہے، ان کو صرف یہ
ہوتی ہے کہ ہم ان سے ٹکرائیں گے، یہ ہمیں مار دیں گے، ہم جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ طاقت ہے جو ان کو ہمارے خلاف کو مارتی ہے۔ یہ کمزور، ان کو کھانے کو کھانا پورا نہیں ملتا، روٹی پوری نہیں ملتی، اور یہ اتنا بڑی طاقت کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہے۔ اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہے، وہی تو سبب ہے اس کا۔ تو اس سبب سے انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کیا، اس کے بعد وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ در حقیقت یہ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں، یہ پیغمبر سے اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ یہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے ہمیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں نے اس تحریک میں اتنی جان پیدا کر دی تھی، اتنی جان کہ اتنا دلیر تھا مسلمان ہندوستان کا، بر صغیر کا مسلمان انگریز کے خلاف اتنا جری تھا، اتنا دلیر تھا کہ انگریز جج عدالت میں ان کو کھڑا کر کے پوچھتا تھا کہ ہاں بتلاؤ تمہیں پھانسی دی جائے گی تو تمہارے اوپر کیا بیتے گی؟ انہوں نے کہا ہمیں پھانسی دی جائے گی تو ہمارے اوپر بیتنا کیا ہے؟ ہمیں پھانسی ہوگی، ادھر سے آنکھ بند ہوگی، ادھر سے کائنات کے رب کی ملاقات ہوگی، اللہ کی جنت کے دروازے کھول جائیں۔ اب جج حیران ہوتا تھا کہ یہ تو ڈرتا ہی نہیں، انگریز جج کے سامنے کھڑا ہو کر، وہ مولانا جعفر تھانیسری کی رحمہ اللہ کے مطابق لکھا ہے، انگریز نے جب ان کو قید کیا اور ان کو سزا سنائی پھانسی کی، تو جج نے کہا سامنے کھڑا کر کے کہ جس دن تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا اس دن میں خوش ہوں گا کہ تیری ذہانت، تیری صلاحیتیں سرکار برطانیہ کے خلاف استعمال ہوئی ہیں اور تیرا دماغ ہمیشہ گورنمنٹ کے خلاف استعمال ہوا ہے، لہذا جس دن تجھے پھانسی کے پھندے پہ جھولتا ہوا میں دیکھوں گا میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مولانا جعفر تھانیسری نے انگریز جج کے یہ الفاظ سنے تو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جج صاحب تو جج ہے، جس کو ہم مانتے ہیں وہ کائنات کا رب ہے۔ موت زندگی کا مالک کوئی جج نہیں، کائنات کا رب ہے۔ اور سن لے، یہ جج کے سامنے مولانا نے کہا سن لے، ممکن ہے کہ جس دن میری پھانسی کا وقت آئے اور تو میرے پھانسی کے ٹائم آنے سے پہلے سے دنیا سے دفع ہو چکا۔ انگریز جج بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اتنا دلیر آدمی، مولوی اتنا دلیر، عدالت میں کھڑے ہو کر، نہ اس کی حکومت ہے نہ اس کی فوج ہے، میرے پاس سارے وسائل ہیں، میرے پاس اتنا بڑا منصب ہے، ججوں کے سامنے تو مجرم کرتے، اب تو وہ جج بھی نہیں رہے، مجرم دلیر ہو گئے۔ اس زمانے کی بات ہے جب ایک سپاہی پورے شہر کو باندھ کر لے جاتا تھا، اتنا خوف ہوتا تھا گورنمنٹ کے آدمی کا، اس زمانے کی بات ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مولانا کی پھانسی کا جو وقت مقرر ہوا کہ فلاں تاریخ کو جج نے لکھا ان کو پھانسی دی جائے گی، اس تاریخ کے آنے سے 7 دن پہلے اللہ نے جج کو موت دے دی اور جج اس دنیا سے چلا گیا۔ جس دن مولانا جعفر تھانیسری کی پھانسی کا وقت آیا، انگریز مرد، انگریز عورتیں اتنی دیکھنے کے لیے آئی وہ کون آدمی ہے جس نے ہمارے جج کے سامنے کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے اور اس کے الفاظ پورے ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، گزارش کر رہا تھا کہ انگریز کی یہ حالت تھی اور انگریز اس قدر بے بس تھا کہ زیادہ سے زیادہ، میں نے ایک مرتبہ BBC لندن والوں کا ایک پروگرام تھوڑا سا میں نے سنا تھا، انڈیا کے جنرل کا انہوں نے انٹرویو کیا، انڈیا کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا، اس کا انٹرویو کیا وہ BBC لندن والوں نے۔ انہوں نے کہا جنرل صاحب کیا بات ہے کہ چند مجاہدین ہیں چھوکرے، وہ کشمیر میں آپ کی 7-8 لاکھ فوج مصروف عمل ہے، تو وہ آپ سے قابو نہیں آتے؟ کیوں نہیں قابو ہوتے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس دنیا کے وسائل ہیں، حکومت ہے، آپ کی پشت پہ ملک کھڑا ہے، عوام ہے، اور جو دنیا کا اسلحہ ہے آپ کے پاس ہے، بڑے بڑے فوجی جرنیل اور کمانڈر آپ کے پاس ہے، لیکن مٹھی بھر مجاہد
یقین، وہ آپ سے ڈرتے بھی نہیں، آپ کی جان بھی نہیں چھوڑتے۔ اس چیف آف آرمی اسٹاف جو انڈیا کا تھا اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آج آ کے موت کا ہی آخری ڈر ہوتا ہے نا، وہ آتے ہی مرنے کے لیے ہے، ہم ان کا علاج کیا کریں؟ وہ آتے ہی مرنے کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں شہادت چاہیے، اور جو گھر سے نیت ہی مرنے کی کر کے آئے گا آپ اس کو کیسے ڈرائیں گے؟ یہ تو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ بچ جاؤ، دوڑ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ اب جو آتا ہی ٹکر لے کر مرنے کے لیے ہے، دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو یہ حالت تھی انگریز کی اس زمانے میں۔ تو انگریز نے اس زمانے میں بڑے شاطرانہ طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کر کھڑا کر دیا اور کہا جب یہ نبی ہوگا لوگ اس پہ ایمان لائیں گے، پھر لوگ اس کے وہ مدینہ اور مکہ والے نبی کے فرمان پہ جان دیتے ہیں، پھر یہ حضرت بیان کریں گے تو ان کے نام پہ جان دیں گے اور ان سے پھر ہم جہاد کے خلاف فتوا لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے اتنی جہاد کی مخالفت کی، اتنی جہاد کی مخالفت کی کہ انگریز کے خلاف لڑنا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، سرکار برطانیہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس کے خلاف جو لڑتے ہیں وہ باغی ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں اور وہ اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، جہاد کا نام لینے والا فسادی ہے۔ یہ سارے اس نے فتوے جاری کیے اور اس کا چند ایک لوگوں پر اثر بھی ہوا، لیکن انگریز کی بات تو نہ بن سکی۔ انگریز کو آخر ایک نہ ایک دن دم دبا کر یہاں سے بھاگنا پڑا اور چلا گیا، دفاع ہو گیا، لیکن یہ تحفہ دے گیا وہ ہندوستان والوں کو۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کوئی اچھے کردار کا آدمی نہیں تھا بہت۔ میں اس کے کردار پہ ابھی چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جن لوگوں نے نبوت کو پڑھا ہے، پیغمبروں کے حالات کا جائزہ لیا ہے اور نبیوں کی سیرتوں کو قرآن مجید میں پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی سیرت اتنی پاک ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دنیا کا سارا حسن اکٹھا ہو کر یہ مطالبہ کرتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مصر دنیا کا حسین ترین علاقہ تھا اور مصر کی حسینائیں، دوشیرائیں اور ملکہ وہ ساری جمع ہو کر محل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہیں ذرا ہماری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ یوسف علیہ السلام گزرے وہاں سے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یہ انسان نہیں، کوئی پتھر ہے اور یہ انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ کہ دنیا کا حسن اس کے سامنے چاہت کے ساتھ آشکارا ہے۔ ایسا بندہ ہے دیکھنا بات کرنا تو درکنار، ذرا ٹھہر کر نظارہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، نگاہ کو نیچے رکھا اور گھر گئے یوسف علیہ السلام۔ تو نبوت اتنی پاک ہوتی ہے، نبی اتنا پاک ہوتا ہے۔ پیغمبر کے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا، پھر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کروں۔ پیغمبر کے حاشیۂ خیال میں برائی کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے حاشیۂ خیال میں اس کے دماغ میں برائی کی سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کیسا آدمی تھا؟ پہلے تو اس کی نسلی طے ہے، یہ کس قوم سے، یہ کس قوم سے؟ کہتا ہے ہم مغل ہیں، مغلوں کی ایک شاخ ہے برلاس، ہم برلاس مغل ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے نہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہم برلاس مغل نہیں ہیں بلکہ ہم ایرانی نسل ہیں، مجوسی، فارسی، ایرانی ہیں ہم۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت آپ کے باپ دادا تو پھر اس طرح ہوں گے۔ کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا فرشتہ آیا اور فرشتے نے، اور یہ بات پہلے نبیوں نے بھی کہی، یہ مرزا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مرزا کہتا ہے کہ یہ بات پہلے نبیوں نے بھی کہی کہ قادیہ میں جو نبی آئے گا وہ اصلی طور پہ چینی ہوگا، چینی، چائنا کا نبی، چائنا کا نبی۔ اور اس کی عادتیں بتاتی ہیں واقعی چائنا کا چل گیا نہ چلے نہ سے، یعنی طے نہیں برادری کون سی ہے اور کس علاقے سے تعلق ہے، خاندان
پورا نسل نامہ موجود ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں میں کس خاندان، کبھی کہتا میں چینی ہوں، کبھی کہتا میں ایرانی ہوں، کبھی کہتا میں انڈیا کا مغل ہوں۔ ہم ہندوستان میں مغل برداشت برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا خاندان ہے۔ تو حضرات، جس کے خاندان، جس کی برادری، جس کی نسل کا ہی بتانا ہو تو آپ اندازہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا نا کہ تمہارے درمیان، تم کہتے ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتلاؤ تمہارے درمیان اس کا نسل کیسا ہے؟ کہا ہوگا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان اونچے نسل والا ہے، اونچے خاندان والا ہے، اور اللہ نے کسی پیغمبر کو کسی بدنام زمانہ اور رسوا اور ذلیل خاندان سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نبیوں کو عزت والے خاندانوں سے پیدا کرتا ہے، اللہ پیغمبروں کو عالی شان نسب اور عالی شان گھرانوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جس کے خاندان اور جس کی نسل کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ بچپن سے ہی آپ سنتے جائیے ذرا اور مسکراتے جائیے کہ کیسا اس کا کردار ہے اور کیسا آدمی تھا۔ ان کو بچپن میں عادت پڑی ہوئی تھی شکار کی، شکار کرتے تھے اور چڑیا پکڑ لیتے تھے، چڑیاں مارنے کے بڑے شوقین تھے، پکڑتے اور کبھی کبھار ان کو ذبح کرنے کے لیے چاقو نہ ملتا تھا تو سرکنڈے کا چھلکا لے کر اس کے ساتھ چڑیوں کو ذبح کر لیتے تھے، ان کے ساتھ۔ اور عقل اتنی تھی، دماغ اتنا تھا کہ ایک دن محلے کے بچوں نے، خود کہتا ہے کہ یہ میری دادی اور میری ماں بیان کرتی تھی، مرزا کہتا ہے کہ میری دادی اور میری ماں بیان کرتی تھی، میں تو چھوٹا تھا، لیکن میری ماں بیان کرتی ہے کہ محلے کے بچوں نے اکٹھے ہو کر کہا، جیسے محلے کے بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو بھائی کوئی چیز تم اپنے گھر سے لے کے آؤ، کوئی چیز میں کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں، کبھی تو کھلائے گا کبھی ہم کھلائیں گے۔ محلے کے بچے اس طرح کرتے ہیں، دوست احباب طالب علم اسٹوڈنٹ سارے اس طرح چلتا ہے نا۔ محلے کے بچوں نے کہا آپ مرزا صاحب آپ بھی اپنے گھر سے کوئی میٹھا لے کر آئے، کہتے ہیں دوڑا ہوا آیا، دائیں بائیں دیکھا گھر میں کوئی نہیں سامنے، اور اس طرح ایک برتن میں ہاتھ ڈالا، کچے میں کچے برتن میں ہاتھ ڈالا اور 2-3 مٹھیاں بھر کر جیب میں ڈال لی، جلدی سے، رنگ سفید تھا اس چیز کا جو جیب میں ڈالی۔ کہتا ہے جب میں راستے میں گیا تو میں نے اس کو کھا کر دیکھا کہ چیک تو کر لوں کیسا ہے، تو میں نے اس کو منہ میں ڈالا، میرا سانس بند ہو، میری سانس رک گئی، حالت غیر ہو گئی اور زبان پہ کڑواہٹ محسوس ہوئی اور میں تو بالکل گرنے ہی والا تھا۔ تو معلوم ہوا جب دوستوں نے چیک کیا بچوں نے، تو معلوم ہوا کہ مرزا صاحب جو دوستوں کے لیے تحفہ لے کر آئے تھے وہ سمجھتے تھے یہ شاید کہ دیسی چینی ہے، وہ در حقیقت پسا ہوا نمک تھا جس سے جیب بھر کر لوگوں کے پاس لے۔ جس کو اتنا نہ پتا ہو، بات اصل میں یہ نہیں ہے، جس کو اتنا نہ پتا ہو کہ نمک اور چینی میں فرق کیا ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے کائنات کا رب اس کی عقل کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور پہلے بھی اس کا خاندان کو اچھا نہیں تھا، بد عملی پہ اتنی دلیلیں دیتے تھے، بد عملی پہ ابھی مرزا پیدا نہیں ہوا تھا تو ان کا دادا عطا محمد اس کا نام تھا، والد کا نام غلام مرتضیٰ، اس کا نام غلام محمد، ولد غلام مرتضیٰ، ولد مرزا عطا محمد۔ مرزا عطا محمد جو مرزا غلام محمد قادیانی کا دادا تھا، اس کے پاس ایک مولوی صاحب آئے، اس نے بڑا کھانا اچھا کھلایا اور بڑا خاطر تواضع کی۔ مولوی صاحب دیکھتے ہیں کہ میں اس کے پاس مہمان ٹھہرا ہوا ہوں، میں مسجد میں چلا جاتا ہوں اور یہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اپنی ذمہ داری سمجھی، نمک حلالی کی کہ اب اس کے گھر کا کھانا کھایا ہے، اچھی بات تو کرنی چاہیے، فائدے کی بات۔ اس نے کہا مرزا صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا ہاں پڑھنی چاہیے۔ پھر اگلی نماز کا وقت آیا، مہمان پھر مسجد میں اور یہ پھر گھر میں، پھر واپس آئے، انہوں نے کہا آپ نماز کے لیے نہیں گئے؟ کہا ہاں نہیں گیا نماز کے لیے۔
تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب مولوی صاحب نے اصرار کیا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ تو اسلام کا سب سے بڑا فرض ہے، اس وقت تو بھی مرزا قادیانی نے بھی کوئی نبوت وغیرہ کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس کا دادا موجود تھا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہواتے تھے، تو اس کے دادے نے کیا